السلام علیکم ناظرین، ایم نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سندھ میں متنازع بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 27ویں روز بھی جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بدھ اور جمعرات کو شہر بھر میں مظاہرے، ریلیاں اور کارنر میٹنگز رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ 28 جنوری کو نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، شارع فیصل پر احتجاج اور ماڑی پور، رسبیلا چوک، یونیورسٹی روڈ اور ڈرگ روڈ پر بھی دھرنا دیں گے۔ لاہور میں 2 روز قبل ہونے والے صحافی حسنین شاہ کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق صحافی حسنین شاہ کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ صحافی حسنین شاہ کو اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروایا گیا۔ دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم عامر کی تلاش جاری ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم اسلام آباد بھیج دی گئی ہے۔ ڈی جی آئی آپریشنز لاہور کا کہنا ہے کہ زیر حراست ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملکی ایئرپورٹس پر رہنمائی اور مدد کے لیے سہولتیں دینے کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ سی اے اے کے مطابق 7 انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر تارکین وطن پاکستانیوں کی مدد کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جہاں بیرون ملک مقیم شہریوں کو آپریشن کی سہولتیں میسر ہوں گی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت 7 انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر مقرر ٹرمینل مینیجرز بطور فوکل پرسن خدمات انجام دیں گے، جبکہ سینئر ایڈیشنل ڈائریکٹر فیسیلیٹیشن تمام مقرر کیے گئے فیسیلیٹیشن ٹرمینل مینیجر کے سربراہ ہوں گے۔ سی اے اے کے مطابق مقرر کیا گیا سی اے اے عملہ ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی رہنمائی اور مدد کرے گا۔ ایران نے سعودی عرب کو تہران میں سفارتخانہ کھولنے کی دعوت دے دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللیان کہتے ہیں کہ جب بھی سفارتی تعلقات معمول پر لانے کی خواہش ہو تو سعودی عرب کے لیے ایران کے دروازے کھلے ہیں۔ امیر عبداللیان نے کہا کہ دونوں ملک سفارت خانے کھولیں اور تعلقات بحال کریں اور انہیں مزید بہتر بنائیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل سعودی عرب سے بھی ایران کو OIC میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ایرانی سفارتکار اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سعودی عرب پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم نیوز۔ اہلیان لیا کے لیے خوشخبری، ایم نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم نیوز۔ ایڈیٹر ان چیف محمد ریحان روحانی۔ اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر۔ اشاعت کا 35 سالہ تجربہ، خوبصورت اشاعت کے ساتھ بہت جلد روزنامہ ایم نیوز کا آغاز۔